حدیث ہے مسلم میں تبرانی میں کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کسی امانتدار کی بات سناؤ، تو کہنے لگے سناتا ہوں فاروق اعظم کی بات۔ کیسے؟ فرمانے لگے میں عمر سے ملنے گیا، یہ اخلاق ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں عمر سے ملنے گیا، فاروق اعظم سے، جب میں یہ ان کے اخلاق کی بات بتا رہے ہیں۔ کہتے جب میں ان کے پاس گیا تو دیا جل رہا تھا، اندر داخل ہوتے ہی سلام لیا تو حال چال پوچھنے کی بجائے عمر پوچھنے لگے کہ علی کوئی سرکاری کام آئے ہو، دینی کام آئے ہو یا ذاتی کام آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو ذاتی کام سے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں عمر جلدی سے اٹھے اور دیا انہوں نے گل کر دیا، چراغ بجھا دی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ عمر چراغ کیوں بجھایا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سرکاری دستاویزات لکھ رہا تھا تو یہ سرکار کا دیا جل رہا تھا اتنی دیر تک، اب ہم ذاتی بات کرنے لگے ہیں، یہ ڈر لگتا ہے چند قطرے تیل ذاتیات کے لیے استعمال ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں۔ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بحال رہتی ہیں وہ قوم زندہ رہتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محل کوئی نہیں بنایا، پارلیمنٹ کوئی نہیں تھی، سینٹ کا اجلاس کہیں بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی صدر ہاؤس بنایا، نہ وزیر اعظم ہاؤس بنایا، نہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی پارٹی بنائی، نہ کسی کے صدر بنا، نہ کسی جمعیت کی صدارت کی، بس اخلاقی قدریں انہوں نے بحال رکھی۔ ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہو، عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، ان کے اخلاق اور کردار زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہے، جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت، حضرت عثمان کہتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے، سخت شدت کی دھوپ چمک رہی، ننگے پاؤں ایک بوڑھے کو دیکھا، اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اس بوڑھے کو مشورہ دیتا ہوں کہ جناب چھوڑ دیں، یہ آپ اس عمر میں کس چکر میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سو رہی ہے آپ بھی سو جائیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کتنا حریص بوڑھا ہے اللہ۔ آتے جب وہ میرے قریب آئے میں چھت پہ دیکھ رہا تھا تو میری تو آنسو ہی نکل گئے، یہ کوئی حریص بوڑھا نہیں ہے تو عمر فاروق ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نیچے اترا، میں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے؟ کہنے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو سنبھالتا پھرتا ہوں۔ حضور کسی غلام کو کہہ دیتے، فرمانے لگے حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے، حکومت میری ہے تو ڈیوٹی بھی۔ اخلاقی قدریں جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں، قاضی شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی شیر خدا کے قاضی تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا تھا، وہ آئے حضرت علی کے پاس، قاضی صاحب آ کے کہنے لگے حضور میرا استعفیٰ قبول کر لیں، چیف جسٹس نہیں بن سکتا، میں امور نہیں چلا سکتا عدالت کے۔ حضرت علی نے فرمایا قاضی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے دو پارٹیوں کا مقدمہ میرے پاس تھا تو کل ایک پارٹی 10 کلو کھجوریں لے کے آ گئی ہے میرے پاس، تو حضرت علی فرمانے لگے آپ نے قبول کر لی ہیں؟ کہنے لگے ضرورت تھی میں قبول کر لیتا۔ میں نے ان سے کہا ہے خبردار تم نے سوچا کیسے، جھڑک دیا ہے قبول نہیں کی، تو کہا پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قدریں ہیں ملت اسلامیہ کی۔ حاجی صاحب کہنے لگے حضور ان لوگوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں، وہ سوچ لیا ہے کہ میں پیسے پکڑ لوں گا، 10 کلو کھجوریں لے آئے۔ جس کے بارے میں قوم سوچ لینا کہ رشوت لے سکتا ہے، سوچ بھی لے، بندہ قاضی بننے کے قابل ہے، قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ لہذا انہوں نے چونکہ سوچ لیا ہے، لہذا اب میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں جانتا کہ میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر مقدمے کا جاگے، سوچے اس پہلو پر، غور کریں۔ کٹتی ہوئی قدریں کٹتی ہوئی اور ٹوٹ کر بکھر گیا سارا اخلاق، بران سے لے کر پین تک۔ اس ملت کا رونا یہ نہیں کہ یہاں صدر کرپٹ آیا ہے، وزیر اعظم غلط آیا ہے، وفاقی وزراء برے آئے، اس قوم کا رونا یہ ہے کہ ریڑھی والے کے پاس پھل لینے جاؤ تو سامنے بھلے بھلے لگا لیتا ہے اور پیچھے والی سائڈ پہ وہ چھپا کے برے پھل لگا لیتا ہے۔ اس قوم کا رٹا یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اندر ہے وہ لوگ بیوروکریٹ تھے، دولت مند تھے، انہوں نے لوٹا ہے۔ ہاں تو حال یہ ہے کہ اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ اور علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو اتنی توجہ نہیں دیتے جتنے اپنے پرائیویٹ ادارے اور اکیڈمی کو توجہ دیں۔ اخلاقی قدریں جس قوم کی پامال ہوتی ہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق سنوار لی اور تم میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو گیا، کی عادتیں سنور گئیں، حضور فرماتے ہیں رب اسے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا۔
اپنی عادتوں کو سنوار لیا اور فرمایا میں تمہارے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، میں تمہاری عادتیں نکھارنے آیا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی قدریں، معیار بلند کیا اخلاقی قدروں کا معیار۔ لوگوں پر بوجھ بن جاتا تھا اگر کسی کا ایک پیسہ کسی کے ہاتھ آتا تھا، اس کو رات نیند نہیں آتی، پینا محال ہوتا تھا، یہ اخلاق تھا۔ ساتھ والا پڑوسی بے چین ہوتا تھا تو اس گھر میں بھی کسی کو نیند نہیں آتی تھی، یہ اخلاق تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مالدار ہیں، جس بھوکے کی بھوک کا پتہ چلا ہے عثمان غنی نے اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے اس کے گھر پہنچایا۔ اخلاقی قدریں تھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی آ کے کھڑے ہوتے تھے سارے قریشی ہاشمی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ اخلاقی قدریں جس قوم کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، ہمارے تو گھروں میں ستیہ ناش ہو گیا اخلاق کا۔ بیٹا شکایت کرتا ہے، میں حقوق والدین پہ بیان کر رہا تھا، بچہ بعد میں مجھے ملا، کہنے لگے صاحب ایک دکھڑا بھی سن لو تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے بڑی عظمتیں بیان کی ماں باپ کی، ایک دکھڑا بھی سن لو۔ میں نے کہا سنائیے۔ کہنے لگے اگر ابا راضی اس سے ہو جو جیب زیادہ گرم کرے، اگر اماں گیت ہی اس کے گائے، اماں کو پیسے زیادہ کما کے لا کے دے تو میں غریب ہوں تو بتائے میں اماں کو راضی کیسے کروں۔ جہاں اخلاقی قدروں کا یہ حال ہو کہ بچے سوچنے لگے پیسے ہوں گے تو باپ راضی ہوگا، ایسے ہوں گے تو اماں راضی ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پہ توجہ دیتے، اور حلم کا، حوصلے کا، تحمل کا، بردباری کا، سخاوت کا درس دیتے، اسی لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں۔ حضرت سیدنا بن زید بیمار ہو گئے، امام حسین کو کسی نے بتلا کہ میرے رسول پاک کا غلام بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین تیمارداری کرنے گئے، قدم رکھا، حضرت اسامہ حضور کے محبوب تھے، قدم رکھا کمرے میں، جناب اسامہ نے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی، تڑپ کے روئے، کہنے لگے میری موج نہیں لگ گئی، حضور کے جلوے مجھے نظر آ گئے۔ امام حسین اندر داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید نے بازو پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا۔ حضرت اسامہ بن زید تڑپ کے روئے۔ امام علی مقام کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو، بات بتاؤ۔ کہنے لگے دنیا چھوڑ رہا ہوں پر 80 دینار کا قرضہ ہے، کوئی بھائی نہ کوئی سجن نہ کوئی دوست، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی ہے کوئی نہیں، سوچتا ہوں قبر پہ بوجھ لے کے جاؤں گا، پھر کیا لفظ ہے کیا حسین ہے۔ لگے حسین آج اگر مصطفیٰ کریم حیات ظاہری میں ہوتے تو میں جا کے بازو تھام لیتا، قدموں میں بیٹھ جاتا، میرا رسول تو غیروں کے بھی بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے۔ اخلاقی قدریں دیکھیے، امام حسین فٹافٹ اٹھے، بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھے، اب کچھ ہو سکتا تھا۔ امام حسین اٹھے گئے، اپنی چادر میں 80 دینار ڈال چھپائے اور لے کے آئے، لا کے حضرت اسامہ بن زید کو دی، اور پتہ کیا فرماتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار، میں کہہ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، پتہ نہیں رب کریم نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا ہے، مجھے تو حاجت نہیں تھی، یہ تو تیرے پیسے تھے جو میرے گھر تھے، میرے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ جا اسے دے کے آ۔ اس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی، قوم کا انداز بدل جاتا ہے، یہ رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا۔ سارا دن کنگا کی، سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے، سارا دن آئینہ دیکھا، بھائی گردن جھکا کے دل بھی دیکھ لیتا، تو میل کوئی نہیں پھر تو بڑا حسین ہے، اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے، اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے، اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات، اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات، اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ، پھر کیا بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ